امریکہ کا جو ایک میسیج ہے وہ اس کے لیے یہ ہے, they can't live with us, they can't live without us. السلام علیکم ناظرین, میں فریہ ادریس. دباؤ پاکستان کو دباؤ, مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر امریکی دباؤ کی اصل وجہ کیا تھی؟ جھاگ تو بیٹھنے جا رہی ہے, مگر کیا امریکہ واقعی پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کا حقیقی بازو سمجھتا ہے اور وقت آنے پر پینترا بدل رہا ہے؟ اس کے بعد بات ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کی, کیا فیصلے ہوں گے مگر ان پر عمل کون کروائے گا؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ. سال گزرنے کے باوجود آخر ہمیں یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ آخر کیوں ہم ہر مشکل گھڑی میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی وجہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوریاں ہیں. حتیٰ کہ چین جو کہ ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنی دوستی کی ہم مثالیں دیتے رہے ہیں, وہ چین بھی ماضی میں ہم سے شکایت کر چکا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ کشیدگی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک آزمائش بھی قرار دیا جا رہا تھا, مگر موجودہ صورتحال میں لگتا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں آخر کار کامیاب ہو گیا ہے. امریکہ کی طرف سے لگائے جانے والے بے بنیاد اور اشتعال انگیز الزامات پر پاکستان کی جانب سے ٹھوس دلائل پر مبنی وضاحتوں اور سفارتی کوششوں کے باعث امریکہ کی سیاسی اور فوجی قیادت کے رویے میں واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. چین کے نائب وزیر اعظم کے دورے اور پاکستان کا ساتھ دینے کے بیانات اور ISI چیف کے سعودی عرب کے ہنگامی دورے کے بعد صورتحال بدلتی دکھائی دے رہی ہے. کیا امریکہ پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات سے خوفزدہ ہو گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں امریکی میڈیا میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل سے مل سکتا ہے جس کا عنوان ہے نیو وار اہیڈ چائنا پاکستان ورسز USA. اس آرٹیکل میں جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوگا, یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان فوجی تعاون تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے شمالی علاقوں گلگت اور اسکردو میں چین کے ہزاروں فوجی موجود ہیں جو سڑکوں اور دیگر تعمیراتی منصوبوں میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اور مستقبل میں چائنا اور پاکستان مل کر امریکہ کے خلاف ایک محاذ بنا سکتے ہیں. تو کیا یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے امریکی رویے میں اب تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے؟ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں اپنے سفارتخانے اور نیٹو ہیڈ کوارٹر پر حملے کے الزامات پر ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے اندر امریکی اور نیٹو افواج کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے. کیا فرمایا وزیر اعظم صاحب نے؟ ذرا دیکھیے. Nor can Pakistan be held responsible for the security of US, NATO and ISAF. پاکستان افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں. دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نورستان اور کنڑ میں ہیں جہاں سے وہ حملے کرتے ہیں. انہیں روکنا افغان فوج, نیٹو اور ISAF کی ذمہ داری ہے. جبکہ ہماری وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے امریکی بیانات کو نہایت افسوسناک قرار دیا. کیا فرمایا وہ بھی دیکھیے. یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے, مگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. اس طرح کے الزامات لگانے سے صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. بحیثیت ایک اتحادی کے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ایسے غیر منطقی بیانات فائدہ مند نہیں ہیں. ایسے بیانات اس خطے اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے, اور مجھے خوف ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم سب کو نقصان ہوگا. ناظرین, امریکہ کی جانب سے پاکستان پر حقانی نیٹ ورک کی مدد کرنے کے الزامات پر ہمارے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب اب کون دے گا؟ اگر حقانی نیٹ ورک اتنا خطرناک ہے تو آخر امریکہ نے اب تک حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کے لیے اقوام متحدہ سے اپیل کیوں نہیں کی؟ جو امریکی کمپنیاں افغانستان میں ترقیاتی کام کر رہی ہیں وہ اپنے تحفظ اور کام جاری رکھنے کے لیے
خود حقانی نیٹ ورک کو رقم فراہم کرتی ہیں۔ خوست سے گردیز تک امریکہ جو ہائی وے تعمیر کر رہا ہے، اس کے کارکنوں اور انجینئرز کی تحفظ کی ذمہ داری حقانی نیٹ ورک کے پاس ہے، اور دیگر امریکی کمپنیوں سے بھی ان کی حفاظت کے لیے انہی سے رقم لیتے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی عرب ملکوں سے حقانی نیٹ ورک کو بھاری مالی امداد ملتی ہے۔ امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کو ملنے والے بیرونی فنڈنگ کا سلسلہ بند کیوں نہیں کیا؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس حقانی گروپ کے ساتھ امریکہ کا اپنا رویہ اتنا نرم ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کیوں دھمکیاں دی گئیں اور کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی آخر کہا حقانی نیٹ ورک کو CIA کی پیداوار قرار دیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ حقانی نیٹ ورک پاکستان کی پیداوار نہیں ہے. It was trained and produced by CIA. If you say that it is ISI involved in that attack, I categorically deny. میں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ ISI کابل کے حملے میں ملوث نہیں، اور نہ ہماری ایسی کوئی پالیسی ہے کہ اس طرح کی کسی کارروائی میں تعاون کیا جائے۔ اس بارے میں اس طرح کا تاثر ختم ہونا چاہیے۔ So please, I assure you that is not the... جبکہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان دیا ہے کہ اس نازک موقع پر سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ ایک ہی ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ سیاسی قیادت ہو یا ہماری عسکری قیادت ہو، دونوں کے اندر ایک یکجہتی پائی جا رہی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ امریکی دباؤ کو مسترد کر رہے ہیں۔ یہ محض شاید ایک اتفاق ہے کہ ISPR کی طرف سے بھی جو بات ہمیں بتائی گئی اس میں ایگزیکٹلی یہی بات کہی گئی جو کہ مولانا فضل الرحمان نے کہی کہ سیاسی اور عسکری قوتیں اکٹھا ہو کر اس معاملے کے اوپر اقدامات کر رہی ہیں۔ مگر کل ہونے والی APC نہایت اہم ہے، جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کروا دوں۔ شیخ رشید صاحب، پریزیڈنٹ عوامی لیگ، جو کہ کل APC میں موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر اے خان صاحب، فارمر فورن سیکرٹری آف پاکستان۔ مگر اس سے پہلے، آج سے پہلے جتنی بھی مختلف قراردادیں ہوئیں، جتنی بھی APCs ہوئیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ۔ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں سے صلاح مشورے کے لیے کل اسلام آباد میں ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں وزیر خارجہ اور عسکری حکام امریکہ سے تعلقات میں کشیدگی پر بریفنگ دیں گے۔ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ پہلے بھی پاکستان میں کسی بھی بحران کی صورت میں حکومتیں اور اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کرتی رہی ہیں۔ 1971 کی جنگ میں بھارت کی جانب سے 6000 کلومیٹر کا علاقہ اور 90,000 فوجی قبضے میں لیے جانے کے بعد جب پاکستان انتہائی مایوسی کا شکار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بھارت روانگی سے قبل وسیع پیمانے پر مشاورت کے عمل کا آغاز کیا۔ انہوں نے 14 اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آل پارٹیز کانفرنس کے بجائے اہم پارلیمانی رہنماؤں سے 1-to-1 مشاورت کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں، صنعتی کارکنوں، طلبہ، اساتذہ، وکلا، مذہبی رہنما اور عسکری کمانڈرز سے مشاورت کی۔ اپریل 1988 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے افغانستان پر جنیوا معاہدے پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ اس گول میز کانفرنس میں جنرل ضیاء الحق کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی گئی اور چند ماہ بعد ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا۔ 2 دسمبر 2008 کو ممبئی حملوں کے بعد بھارتی دھمکیوں کے رد عمل پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پہلی آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت کی تھی، جس میں 58 سے زائد سیاسی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں نے قومی سلامتی کے معاملے پر حکومت سے اظہار یکجہتی اور ملکی دفاع کے لیے مسلح افواج کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان تو کر دیا ہے، مگر اس APC سے منظور ہونے والے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ اب تک پارلیمنٹ کے ہونے والے 2 مشترکہ اجلاسوں کی متفقہ منظور شدہ قراردادوں پر بھی عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا ہے۔ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اور یہی سوال کا اس پروگرام کا آغاز کریں گے شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ رشید صاحب، کل جو APC ہونے جا رہی ہے، آپ کو ماضی کی APCs کا بھی پتہ ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں ابھی رپورٹ آپ نے پوری سن لی، ہم کیا امید کریں؟ کل آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے، نشستن، گفتن، کیا کہتے ہیں، اور برخاستن۔ دیکھیں، پہلے جو APCs ہوئی ہیں ان کی صورتحال اس APC سے بڑی مختلف ہے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو نتھیا گلی میں کانفرنس ہوئی اس میں میں شامل تھا۔ آج ہمیں جس صورتحال سے گزر رہے ہیں
وہ اتنی خوفناک نہیں ہے جس کی ہم پکچر تصویر کھینچ رہے ہیں. میرے نزدیک کیا کرے گا؟ دیکھیں کیا کر سکتا ہے امریکہ ہمارا. امریکہ یہاں سینڈوچ بن جائے گا اگر ذرا سی بھی وہ بے وقوفی کی کھیل کھیلے گا. وہ ہاٹ پرسوٹ نہیں کر سکتا, وہ سرجیکل سٹرائک نہیں کر سکتا. ہاں وہ ڈرون حملے کر سکتا ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے پچھلے دور سے انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر پچھلے دور میں ہمارا جو دور تھا جو کہتے ہیں کہ غیر منتخب لوگ تھے, اور اگر آپ یہ 3 سال کا جمہوری دور دیکھیں, جتنی بد اعتمادی اس دور میں پیدا ہوئی ہے, جتنی قربانیاں اس دور میں ہوئی ہیں, جتنے ڈرون حملے اس دور میں ہوئے ہیں, جتنے خودکش حملے اس دور میں ہوئے ہیں, پچھلے 2 ماہ کے ریکارڈ میں بھی اتنے نہیں ملیں گے. میرا صرف صبح یہ سوال ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے قربانیوں کے مینار بلند کیے اور رزلٹ از اے بگ زیرو. بد اعتمادی اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ بد اعتمادی کہ چلے ملن تو جا رہا ہے. میں اس کے بیان کو اتنا اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ وہ بڑا فرینڈ آف پاکستان آرمی تھا, اور یہ پیٹرسن اور اس کا کیا نام ہے جی, ڈیفنس تنویر صاحب, سیکرٹری ڈیفنس پینیٹا, اور ان کے بیانات سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے, میں دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کابل پہ حملہ, جس کابل میں 20 گھنٹے لڑائی ہوئی ہے, میرے محلے کا ایک آدمی کہتا ہے جی وہ نیک محمد نے تو 5 منٹ میں فون کیا تھا تو آپ نے اس کو, امریکن نے مار دیا اس کو میزائل. اس کی 5 منٹ کی موبائل فون کی گفتگو پہ سم ٹارگیٹڈ, جس طرح چیچن کو مارا گیا, جس طرح نیک محمد کو مارا گیا, کیا یہ کابل میں نہیں مار سکتے؟ شیخ صاحب میں آپ کی بات سے 2 چیزیں سمجھی ہوں. ایک تو آپ کو کوئی زیادہ امید نہیں ہے کل کی APC سے, دوسری آپ بھی ابھی بھی یہ بات کریں کہ ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ امریکن جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور ہم نے جو دیکھیں میڈیا وار میں ہم پیچھے کیوں ہیں, ہماری ایمبیسی ان USA اس کی کارکردگی پاکستان کی مخالفت میں زیادہ ہے, پاکستان کی دوستی میں کم ہے. میں کئی سینئر جرنلسٹ کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ایمبیسی سے جو کچھ ملتا ہے شاید وہ دنیا میں نہیں ملتا. کسی آدمی نے آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی ان کا فرنٹ لائن لیڈر آ کے, ان کی نااہلی کی انتہا ہے, کوئی واشنگٹن پوسٹ کو, کوئی ڈیلی ٹیلی گراف کو, کوئی گارڈین کو, کوئی بندہ فرنٹ فٹ پہ کھیل ہی نہیں رہا, ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں یہ. اور ساری قوم میں ایک سفارتی مسائل بھی ہیں اور بڑے سیریس سفارتی مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک اور قوم کے مفاد کو اہمیت دینی چاہیے, ذات کو نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کل کے اجلاس میں سب قوم متفقہ ہو کے سب قیادت جو ہے نا ایک بیان دے گی. ابھی تو آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ خود کرنے کی کوشش کی, آپ نے کہا ہمارے زمانے میں حالات ٹھیک تھے. میں کہتا ہوں کہ اتنی بد اعتمادی نہیں تھی, نہیں ہمارے وقت بھی ڈرون حملے ہو رہے, یہی کرنے کی کوشش. یہ میں کہوں گا کل کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے, سیکیورٹی پہ اکٹھے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے, ان دی اینڈ سارے اکٹھے ہوں گے, بات تو کریں گے نا, بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. یہ ریزن بتایا جائے کہ ہم پر اتنی بڑی بد اعتمادی 1 دن میں تو نہیں لگی, 2 دنوں میں تو نہیں لگی, تو پھر اس میں تو آپ کا ٹائم بھی آ جائے گا. ہاں ہمارے وقت اتنی بری نہیں تھی حالت جتنی آج بری. That's not a compensation شیخ صاحب, کہ اس وقت بری نہیں تھی, اب زیادہ بری ہو گئی. اب بہت بری ہے, اب زیادہ بری ہے. اب یہ کمپیریزن ہوگا کل APC میں یا کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے خطرات لاحق ہیں, آپ کو حقانی نیٹ ورک کا بازو قرار دیا جا رہا ہے, ایک گراؤنڈ ورک کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. 2 مئی کے بعد سے جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں, جس طریقے سے تمسخر ہو رہا ہے پاکستان کا, ہم پھر بھی اس بات پہ کہ امریکہ کچھ کر نہیں سکتا, بیٹھ کے سکون کریں. دیکھیے سکون کی تو بالکل کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک APC کا تعلق ہے, ہمارے سیاسی ذوبا کل مل رہے ہیں, باقی قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں کہ یہ کیا مشاورت کرتے ہیں, کیا فیصلے کرتے ہیں. میں ایک لمحے کے لیے آپ کی جو تمہید تھی اس پہ لوٹنا چاہتا ہوں. آپ نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ان دنوں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں نہیں ہوئی. آپ نے ڈسکشن کا دامن وسیع کیا ہے, اس کو میں ذرا پک کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ امید ظاہر کرتا ہوں کہ جو کل حضرات APC میں ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی تمہید سنی ہے. دیکھیے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں بحث جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عسکری کارروائی کریں گے یا حملہ کریں گے یا نارتھ وزیرستان پہ حملہ کریں گے یا ڈرون اٹیکس پہ. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملن صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا, دیکھیے اس سٹیٹمنٹ کی ایک خاص آپ کو اس کا ایک پہلو دکھائی دیتا ہے. کیری صاحب سے ان کی بات ہوئی, 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی بات ہوئی. اگر حنا خر کی ملاقات کا اضافہ کر لیں